اللہ تم کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں اچانک دل بے چین ہو جائے، ہر طرف خاموشی ہو، لیکن اندر ایک آواز مسلسل کچھ کہہ رہی ہو۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ دنیا کے شور میں بھی دل خالی خالی لگتا ہے۔ یہ صرف احساس نہیں، شاید اللہ تم کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں سے بات کرتا ہے، مگر سب سے اہم پیغام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دل پر اترتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، کبھی آزمائش کے ذریعے، کبھی نعمتوں کے ذریعے، کبھی کسی حادثے سے، اور کبھی کسی خاموش رات میں آنکھوں سے بہتے آنسو کے ذریعے۔ بعض اوقات انسان گناہوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب واپسی ممکن نہیں، لیکن پھر اچانک دل میں توبہ کا خیال آتا ہے، نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، قرآن سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ شاید تم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ دنیا چھوڑ سکتی ہے، لوگ بدل سکتے ہیں، دوست دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تم رات کو خاموشی میں دعا کرتے ہو، اللہ تمہاری ہر بات سنتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے وہ راز بھی جانتا ہے جو تم کسی انسان کو نہیں بتاتے۔ کبھی کبھی زندگی میں مشکلات اس لیے آتی ہے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر ہر چیز آسان ہوتی تو شاید انسان اپنے رب کو بھول جاتا۔ اس لیے اللہ کبھی بیماری دیتا ہے، کبھی غربت، کبھی دل ٹوٹنے کا دکھ، تاکہ بندہ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ یاد رکھو، آزمائش اللہ کی ناراضی کی نشانی نہیں ہوتی۔ اکثر آزمائش اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں جل کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان مشکلات سے گزر کر بہتر بنتا ہے۔ اللہ شاید تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں۔ آج جو طاقتور ہے کل کمزور ہو سکتا ہے، آج جو امیر ہے کل فقیر ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا بدلتی رہتی ہے۔ اصل کامیابی مال، شہرت یا خوبصورتی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہے مگر سکون نہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ کچھ نہیں لیکن ان کا دل مطمئن ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تم کو شاید یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ سکون کا راستہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر ہوتا ہے۔ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس لیے شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ انسان نماز سے دور ہو جائے۔ اگر تم کافی عرصے سے پریشان ہو، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو مایوس نہ ہو۔ اللہ خاموش ہو سکتا ہے مگر بے خبر نہیں۔ کبھی کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں انتظار کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے لمبی بیماری برداشت کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں سے جھیل تک پہنچے، مگر آخرکار اللہ نے انہیں عزت دی۔ اس لیے اگر آج تم مشکل میں ہو تو یقین رکھو اللہ تمہاری کہانی بھی خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اللہ شاید تم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ گناہوں سے واپس آ جاؤ۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، موت انسان کو بتا کر نہیں آتی۔ کتنے لوگ صبح گھر سے نکلے مگر واپس نہ آئے۔ انسان ساری زندگی دنیا بنانے میں لگا رہتا ہے لیکن آخرت کی تیاری بھول جاتا ہے۔
اگر آج دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو اسے نظر انداز مت کرو، یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا واپس آنا بہت پسند ہے، چاہے انسان نے کتنی ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تم کو شاید یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دوسروں کے دل نہ دکھاؤ، کسی غریب کی مدد کرو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، کسی اداس انسان کو تسلی دو۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ تم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، نہ یہ گھر ساتھ جائے گا، نہ دولت نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے آج ہی اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، نماز شروع کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرو، والدین کی عزت کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ شاید آج یہ مضمون پڑھتے ہوئے اللہ تم کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تو دوستو، ٹائم کا اہتمام کریں اور نماز قائم کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔